جمعیت علماء نے سیاست کا راستہ چھوڑ کر کے قوم و ملت کی خدمت کا راستہ اختیار کیا، اور جمعیت کے احباب کو کبھی کسی کی پرواہ بھی نہیں رہی۔ جمعیت پر الزامات لگتے رہے۔ ماضی میں جمعیت علماء کے متعلق کہا جاتا رہا کہ یہ کانگریس کی لونڈی ہے، لیکن جمعیت نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ جمعیت علماء پر اللہ پاک کا خاص کرم ہے، ہر زمانے میں اس کو مخلصین کی جماعت ملتی رہی، افراد اور احباب ملتے رہے۔ جماعت کے احباب کام کرتے ہیں، کسی کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت دے کر کے قوم و ملت کے لیے کام کرتے۔ جمعیت علماء کوئی آج کی تنظیم نہیں ہے، اس کے قیام کو 100 سال سے زیادہ زمانہ گزر چکا۔ جمعیت علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا تھا۔ جمعیت علماء کا نام بعد میں طے ہوا، ورنہ علماء کی یہ جماعت اس ملک کی آزادی کے لیے پہلے سے کام کر رہی تھی۔ ملک جب غلام ہوا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا فتویٰ جاری کیا تھا، جہاں سے آزادی کی لڑائی شروع ہوئی، ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد شروع کی گئی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ اب ملک غلام ہو گیا ہے، اور اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہاں سے ملک کی آزادی کی جد و جہد شروع ہوئی، اور پھر سینکڑوں سال لڑائی لڑنے کے بعد، لاکھوں لوگوں کی قربانی دینے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 میں، اور یہ کئی 100 سال پہلے سے یہ جد و جہد چل رہی تھی، اور علماء اپنے طور پر کام کر رہے تھے۔ نومبر 1919 میں اس جماعت کو جمعیت علماء کا نام دیا گیا۔ یہ وہ جماعت ہے جو ملک ملت کے لیے قائم کی گئی، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک جمعیت علماء کام کر رہی، اور جمعیت علماء پر اللہ پاک کا خاص کرم ہے، ہر زمانے میں اس کو مخلصین کی جماعت ملتی رہی، افراد اور احباب ملتے رہے۔ جماعت کے احباب کام کرتے ہیں، کسی کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت دے کر کے قوم و ملت کے لیے کام کرتے۔ ہر زمانے میں عہدوں کی پیشکش کی گئی۔ ملک آزاد ہوا، جمعیت علماء چاہتی تو اس ملک میں بڑے بڑے اعزازات حاصل کر سکتی تھی۔ بھارت رتن کا اعزاز پیش کیا گیا، جمعیت علماء کے اراکین و ذمہ داران نے انکار کیا۔ حکومت کی پیشکش کی گئی کہ آپ شریک ہو جائیں، جمعیت علماء نے انکار کیا۔ مسجدوں سے جڑے رہے، خانقاہوں سے جڑے رہے، مدرسوں سے جڑے رہے، حکومت وقت کی طرف سے بڑی بڑی پیشکش ملنے کے بعد بھی کبھی اس طرف آئے نہیں، اور جمعیت علماء نے اعلان کر دیا کہ جمعیت علماء ایک سماجی خدمتگار تنظیم ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمعیت علماء سے ہر وہ شخص جڑ سکتا ہے جو اپنے طور پر سیاسی ہو، لیکن کسی فرقہ پرست پارٹی کا ممبر نہ ہو، لیکن من حیث الجماعت جمعیت علماء نے سیاست کا راستہ چھوڑ کر کے قوم و ملت کی خدمت کا راستہ اختیار کیا، اور جمعیت کے احباب کو کبھی کسی کی پرواہ بھی نہیں رہی۔ جمعیت پر الزامات لگتے رہے۔ ماضی میں جمعیت علماء کے متعلق کہا جاتا رہا کہ یہ کانگریس کی لونڈی ہے، لیکن جمعیت نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ ظاہر بات ہے، ملک کی آزادی کے لیے جمعیت علماء اور کانگریس ساتھ میں رہے، اور اس ملک کی لڑائی دونوں نے ساتھ مل کر کے لڑی۔ ہم پہلے سے میدان میں تھے، علماء کرام پہلے سے جد و جہد کر رہے تھے، کانگریس بعد میں بنی،
اور کانگریس سیاسی پارٹی تھی، جمعیت علماء نے اس کو اپنے ساتھ لیا، اس کا ساتھ دیا اور ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد اور کوشش کی۔ ایک لمبا زمانہ اس پارٹی کے ساتھ جمعیت علماء کا گزرا۔ ظاہر بات ہے ملک کی آزادی کے بعد وہی برسر اقتدار رہے اور بلا شرکت غیر 40-50 سال تک تنے تنہا کانگریس پارٹی نے اس ملک پر حکومت کی۔ حالات تو بعد میں بدلے۔ الزام جمعیت علماء پہ لگتا رہا کہ یہ کانگریس کی لونڈی ہے، لیکن جمعیت نے کبھی پرواہ نہیں کی، جمعیت کام کرتی رہی۔ بھاگلپور کا فساد ہوا 1991 میں، ملیانہ میرٹھ کا فساد ہوا، جمعیت علماء نے ہمیشہ تباہ حال لوگوں کی مدد کی، الزامات سہے۔ لوگوں نے کہا کہ بس جمعیت کا کام کیا، صرف ریلیف اکٹھا کرنا اور ریلیف پہنچانا، لیکن الحمدللہ کبھی یہ الزام نہیں لگا کہ جمعیت علماء نے ریلیف جمع کی اور کھا گئی۔ 2008 کا فساد بھیونڈی میں ہوا، مالیگاؤں جمعیت علماء سب سے پہلے ریلیف لے کر کے پہنچی۔ 1992 کا فساد بمبئی کا ہوا، پورے ملک سے کوئی ریلیف لے کر کے جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، بمبئی فوج کے حوالے تھا۔ مالیگاؤں جمعیت علماء کے ذمہ داران نے شہر کے ذمہ داروں کو جمع کیا اور 7-8 ٹرک کھانے کا سامان تیار کر کے کفن باندھ کے یہاں سے نکلے تھے اور بمبئی والوں تک ریلیف پہنچائی تھی۔ آج تک بمبئی کے لوگ جمعیت علماء مالیگاؤں کی اس خدمت کو مانتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے کہ کوئی بھیونڈی والے بمبئی نہیں پہنچ سکے تھے، مالیگاؤں کے لوگ بمبئی ریلیف لے کر کے پہنچے تھے۔ ملک کے دور دراز علاقوں تک، بنگال بولو، آسام بولو، جمعیت علماء مالیگاؤں ریلیف لے کر کے پہنچی۔ مہاراشٹر جمعیت علماء کے بعد مہاراشٹر بھر میں مالیگاؤں جمعیت علماء ہے جو اپنے کام کی بنیاد پر پورے ملک میں اپنا ایک مقام رکھتی، اور یہ سب آپ کے تعاون سے۔ جمعیت کے پاس کوئی اپنا آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، ہم ایک ہاتھ سے لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم، اور ہمارے پاس جمعیت کے پلیٹ فارم پر ایسے سینکڑوں لوگ ہیں کہ جب ان کو آواز دی جاتی ہے تو اپنا سب کچھ کام چھوڑ کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے جمعیت کے کام کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ہفتہ بولو، 15 دن بولو، مہینہ بھر بولو، جا کر کے وہاں کام کرتے۔ جہاں جہاں حالات آئے جمعیت علماء نے ریلیف پہنچائی، مدد کی۔ مکانات اجڑ گئے تھے، تباہ و برباد ہو گئے تھے، جمعیت علماء نے مکانات بنا کر کے دیے۔ مالیگاؤں میں پچھلے دنوں آگ زنی کے معاملے میں جتنے لوگوں کے مکانات جلے تھے، جمعیت علماء نے مکان بنا کر کے دیا، اور وہ آپ کے تعاون سے دیا۔ جمعیت علماء کوئی اپنی جیب سے نہیں دیتی، جمعیت علماء کے پاس اپنا کوئی کام آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، جمعیت کو آپ دیتے ہیں اور آپ کا دیا ہوا جمعیت لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔